السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگال کے مرشد آباد میں ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، بابری مسجد، اور مسلمانوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ اس مسجد کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست رہے گی کہ اس ویڈیو میں بندے رہیں تاکہ آپ کو کچھ دینی بات بھی معلوم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے مسجد کی تعمیر سے متعلق بھی ایک مسئلہ بتانا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے نئے ناظرین کو یہ درخواست کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے بھی آپ تک دین کی بات، دین کی معلومات، دینی مسائل پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو، مساجد کا بنانا، یہ تعمیر کرنا، یہ بڑی عبادت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے مسجدوں میں، جو جمعے کے دن مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے، اکثر جگہ وہاں اس حدیث کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ فضیلت والا عمل ہے مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں مدد کرنا۔ ہمیں مسجد کی تعمیر میں مدد بھی کرنی چاہیے اور اپنی استطاعت کے بقدر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال اس مسجد کے تعلق سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی سیاسی کھیل کھیلا گیا ہو۔ بہرحال نہ تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی تکذیب کرتے کہ بھائی مت بناؤ مسجد۔ بہرحال اگر کچھ غلط ہے یا غلط ہوا ہو تو ہمارے بڑے علماء ابھی موجود ہیں، الحمدللہ، انشاءاللہ وہ ہماری رہنمائی کر دیں گے۔ بہرحال میں اپنے نوجوانوں سے جو بڑی خوشی منا رہے ہیں، اس مسجد کی تعمیر پر ریل بنا رہے ہیں، اسٹوری لگا رہے ہیں، ان سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنانے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی فضیلت بتائی، اس کا ثواب بتایا۔ جس اللہ نے مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، آپ ذرا سوچیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی اللہ نے مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، وہ عاقب الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مسجد کسے کہتے ہیں کہ جہاں سجدہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، آپ لوگ مسجدیں بنا دیں گی، بڑی بڑی خوبصورت عمارت ہوگی، اس کو آباد کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے۔ اگر فرشتے کریں گے تو ان کو ضرورت نہیں ہے مسجد کی، وہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو مسجد کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ اب ذرا اس مسجد سے ہٹ کر تھوڑا آئیے اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے پڑوس میں جو مسجد ہے اس مسجد کی بات کر لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے ریل بنا لی اس مسجد کی تعمیر کی، بہت اچھی بات ہے آپ نے اس کی امداد کری، بہت اچھی بات ہے، خوشی منا رہے ہیں وہ مسجد کی تعمیر کی۔ اب ذرا جو آپ کے آس پاس میں مسجد آباد ہے، مسجد عمارت تعمیر ہے ان کی، ذرا سوچو وہ کتنی آباد ہے، وہ مسجدیں ان نمازوں میں کتنی آباد رہتی ہے۔ ایک مسلمانوں کا محلہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے، لیکن اس میں نماز کتنے ہوتے ہیں؟ گنتی کے 2 4 10 20۔ اگر کوئی شہر کی مسجد ہے تو اس میں زیادہ آبادی ہو جاتی ہے، لیکن گاؤں میں ایک امام صاحب ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے، مؤذن صاحب ہوتے ہیں تکبیر کہنے والے، اس کے بعد 2 4 بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں نماز میں شامل۔ لیکن کہاں جاتی ہے اتنی بڑی آبادی؟ بھائی خوشیاں منانے والوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو مسجدیں تعمیر شدہ ہے پہلے ان کو تو آباد کر لو میرے بھائیوں۔ جب آپ ان کو آباد کر لو گے اس کے بعد دیکھنا، اس کے بعد خوشی منانا۔ سب سے اچھی اور خوشی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مسجدیں موجود ہیں ہم ان کو آباد کریں، دیکھیں کہ کون کو نماز نہیں پڑھا ان کو لے کے جائیں مسجد میں نماز پڑھے، تاکہ وہ اور مسجد آباد رہیں۔ ہندوستان میں اب بھی بہت ساری کثیر تعداد میں ایسی مساجد موجود ہیں کہ جو بالکل ویران پڑی ہیں، کوئی وہاں پر جھانکتا بھی نہیں۔ مسجد ہے ایک بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی، پرانی مسجد ہے، لیکن کیا ہے وہ بالکل ویران پڑی ہے، کوئی جانور اپنے اس میں باندھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان مسجدوں کو آباد نہیں کیا گیا۔ اگر آپ اپنے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کل آپ کی مسجد کے ساتھ بھی ایسا ہی حال ہوگا جیسا کہ گزشتہ دنوں میں ہوا مسجدوں کا حال۔ تو دیکھ لو میرے عزیزو، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، بہت اچھی بات ہے مسجد کی تعمیر کرو، خوشیاں مناؤ، لیکن اپنے محلے کی مسجد کو کبھی مت بھولنا، اپنے شہر کی مسجدوں کو، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو بالکل مت کھولنا، ان کو آباد کر لو پہلے، ورنہ ایسا وقت نہ آ جائے، خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ آپ کی جو محلے میں، آپ کے شہر میں جو مساجد ہیں ان پر تالے پڑ جائے۔ ایسے وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے آپ سے درخواست کروں گا ابھی آباد کرنی شروع کر دو۔ ایک مسئلہ مجھے یہ بیان کرنا ہے مسجد کے تعلق سے۔ اس مسجد کے ساتھ ساتھ ایک خبر وائرل ہوئی کہ بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان، شاہ رخ خان یہ مسجدوں میں چندہ دے رہے ہیں۔ اس کی جو تحقیق کی گئی اس کے برعکس نکلا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ چندہ دے رہے ہیں مسجد میں۔ لیکن مجھے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ جو سپر اسٹار ہیں سلمان خان، شاہ رخ خان، یہ آپ کے ہیرو ہو سکتے ہیں، اسلام کے ہیرو نہیں ہے، یہ اسلام کے غدار ہے، دشمن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چندہ نہیں دے رہے، لیکن اگر یہ چندہ بھی دے تو ان کا چندے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی مسجد
جو یہ چندہ دیں گے، کیونکہ ان کی کمائی حرام کی ہے، ان کا پیشہ حرام ہے، تو ایسی کمائی سے، حرام کی کمائی سے آپ مسجد تعمیر کرو گے تو ایسی مسجد میں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ میرا عزیز، حرام کمائی کی دولت سے مسجدیں تعمیر نہیں کی جاتی، ایسی مسجدوں کو تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو پسند فرماتے ہیں، تو اسی لیے حرام کمائی سے مسجد تعمیر کرنا یہ غلط ہے، ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرا عزیزو، یہ آپ کے ہیرو ہو سکتے ہیں، اسلام کے ہیرو نہیں ہے۔ اسلام کے ہیرو کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبیدہ بن جراح ہے، حضرت خالد بن ولید ہے، محمد بن قاسم ہے، صلاح الدین ایوبی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسلام کے ہیرو گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو کون ہے؟ جس مسجد پر آج یہودی قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے والے صلاح الدین ایوبی ہے۔ ذرا بتاؤ آپ میں سے کون صلاح الدین ایوبی ہے؟ آپ کے شہروں، آپ کے ملک میں مسجدوں کو تالا لگایا جا رہا ہے، آپ سو رہے ہیں؟ بتاؤ جی، آپ اپنے ہیرو کو تو بھول گئے، جو اسلام کے دشمن ہیں آپ نے ان لوگوں کو ہیرو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ کوئی صرف اسلامی نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس کلمے کا اقرار کرے، اس کلمے کو مانے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلمان خان، شاہ رخ خان، یہ ان کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ایمان لائے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو اور ایمان کی دولت سے نوازا جائے۔ ہماری تو دعا یہ ہے، لیکن بہرحال ابھی ان کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پیسوں کی کمائی سے مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اگر ان کا کوئی سائڈ بزنس ہے، وہ حلال ہے، تو اس بزنس کی کمائی سے آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اور مسجدوں کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنے والا بنائے، آمین۔